الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، سلسلہ اغلاط العوام یعنی عوامی غلط فہمیاں۔ آج ایک غلط فہمی کے بارے میں بات کریں گے کہ لوگ نمازیوں کے آگے سے گزرنے کو اب اتنا معیوب نہیں سمجھتے، جبکہ پہلے ادوار میں لوگ اس حوالے سے بڑے محتاط ہوتے تھے۔ آج ایک غلط فہمی یہ بھی چل پڑی ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنا ہے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، گزر بھی جاؤ، یا وہ اپنی ٹوپی جو ہے وہ نمازی کے آگے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے، جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ٹوپی جو ہے یہ سترہ نہیں ہے، سترے کے لیے ایک ہاتھ جتنی لمبائی جو ہے وہ ہونی ضروری ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے ہو، پھر اس کے آگے سے بندہ گزر جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن چھوٹی سی ٹوپی رکھ دینا یہ کفایت نہیں کرے گا۔ اور دوسری غلط فہمی لوگوں میں اس طور پر رائج ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں جب لوگ مکہ مدینہ میں جاتے ہیں تو اہل عرب کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو نمازی کو دھکا دے کر اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی مکہ مدینہ کے رہنے والے، کہ جہاں اسلام جو ہے وہ شروع ہوا وہاں کے رہنے والے ایسے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید اتنا یہ سخت حکم نہیں رکھتا، جبکہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ مکہ مدینہ میں جو لوگ کرتے ہیں یا ان کے جو نظریات ہیں وہ دلیل نہیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے دلیل ہیں۔ جس طرح ہماری عوام کئی اعتبار سے جعلی پیروں کے پیچھے چل گئی اور ان کی اندھی محبت میں جو ہے وہ غلط ملت کام بھی کرتے ہیں، اسی طرح ایک طبقہ جو ہے وہ اپنی جہالت میں سعودیہ والوں کے پیچھے ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں، جس طرح کا وہ لباس پہنتے ہیں، جس طرح کی وہ داڑھی رکھتے ہیں، شاید یہی سارا دین ہے، حالانکہ یہ دونوں احباب غلط ہیں۔ کامل پیر وہی ہو جو قرآن و سنت کے مطابق چلائے، دنیا کا کسی بھی خطے میں وہی ہمارا رہبر ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں چلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے، اور ایک نہیں کئی احادیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے سختی سے منع کیا۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ جان جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والے نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ رکھتا ہے تو وہ بندہ وہاں 100 سال کھڑا رہنا 2 قدم چلنے سے بہتر جانے، کہ جو نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں گناہ کو جان لینا تو وہ بندہ کہے کہ میں نے 2 قدم نمازی کے آگے سے گزرنے میں نہیں خرچ کرنے، میں 100 سال یہاں کھڑا رہنا پسند کروں گا تاکہ میں اللہ کے اس وبال سے، اس عذاب سے بچ جاؤں جو نمازی کے آگے سے گزرنے میں ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس مسئلہ میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص جب اللہ ہمیں مکہ مدینہ دکھائے اور ہم وہاں جائیں تو وہاں لوگوں کو دیکھا دیکھی نمازیوں کے آگے سے ہرگز نہیں گزرنا، بلکہ اس میں آپ کسی چیز کو آگے سترا بنائیں، کوئی بندہ آگے کھڑا ہو پھر آپ نے گزرنا ہے، یا اگر ایسا مشکل ہو گیا ہے کہ اور جگہ بھی کوئی نہیں اور ایک بے باک آدمی جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کئی گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو سترا بنا لیں کہ جو گزر رہے ہوں نمازیوں کے آگے سے آپ ان کے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ وہ گزرنے والا گناہ گار ہو، آپ اس بندے کو اپنا سترا بنا لیں۔ یہ ممکن ہے اور ایسا تجربہ بھی ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہاں لوگ گلی گلی خود ہی سڑکوں کے اوپر اپنی نمازیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے کہ کیا صورتحال ہے، لوگ گزر رہے ہیں، اس کی کوئی جو ہے نا وہ پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ صفا مروہ میں سعی کرتے ہوئے راستے میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن شریعت کا حکم ہر جگہ رہے گا کہ مکہ میں 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے، لہٰذا ہمیں اس مسئلہ کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے اوپر ہر صورت عمل بھی کرنا چاہیے۔